الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم
أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم۔ سامعین محترم، اما قسم دی حمد و ثنا اور تمام قسم دیاں تعریفات، تحمیدات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات اکائی، تنہائی، یکتائی اور ہمہ قسم دی وڈیائی اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے بے شمار لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین امام الحرمین والقبلتین ساری کائنات دے سردار میرے اور تہاڈے دلہ دی بہار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات گرامی واسطے دوستو اور عزیز ساتھیوں، قابل صد احترام میری معززات، مکرمات، اسلامی روحانی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ تعالیٰ دا ساڑھے تے بہت بڑا انعام ہے اور اس مالک دا ساڑھے تے بہت بڑا احسان ہے کہ جس مالک نے سانو اس گئے گزرے دور دے اندر اپنے گھر دے اندر جمع فرمایا، اللہ تعالیٰ ساڈا سارے دا جمع ہونا اپنے دربار دے اندر مقبول و منظور فرما کے قیامت دے دن ساڈے واسطے نجات دا ذریعہ اور سبب بنا دے۔ اج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر میں انشاءاللہ تعالی سیرت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے حوالے نال تو صاحباب دے سامنے گفتگو کراں گا، اور اس دے نال نال عیسائیاں دے جو عقائد نے، اونا دے جو نظریات نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے بارے اونا دا بھی تذکرہ کراں گا، اور خطبہ جمعہ دے اینڈ تے آخر تے اس بات دی بھی
تواڈے سامنے وضاحت کرانگا آیا سانو بھی انہاں کافران دیاں خوشیاں دے اندر شرکت کرنی چاہیے دیئے یا نہیں. یعنی عیسائیاں دی جو کرسمس ڈے ہے ان دے اندر مسلمانوں نو ہی شریک ہونا چاہیے یا نہیں، یا اس دی مبارکباد دینا اسلامی تعلیمات دے اندر جائز ہے یا ناجائز ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ محترمہ دا نام ہے حضرت مریم علیہ السلام. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہاں نبیاں دے وچوں ایک اللہ دے نبی اور رسول نے کہ جنہاں نے نبی علیہ السلام دی اس دنیا تے آن دی بشارت دیتی. قرآن کریم دے 28ویں سپارے سورۃ الصف دے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی اس بات نو درج کیتا ہے. فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم دے لوگوں میں تواڈے وال اللہ دا رسول بن کے آیا اور اپنے تو پہلی کتاب تورات دی میں تواڈے سامنے تصدیق کرنے واسطے آیا اور میرے تو بعد جڑے نبی جنہ دا نام احمد ہوئے گا انہاں دی خوشخبری سنان واسطے آیا. نبی علیہ السلام دے دو ذاتی نام نے، ایک آپ دا نام محمد ہے اور دوسرا آپ دا نام احمد ہے. سارے اچھی مل کے پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ساڑھے نبی اور رسول دی بشارت دیتی اپنی قوم دے لوکانو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی پیدائش کس طرح ہوئی، اندہ پورا ذکر جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے دو مقامات تے کیتا ہے. پہلا مقام قرآن کریم دا 16واں سپارہ ہے سورۃ مریم ہے، اور دوسرا مقام اللہ تعالیٰ دے قرآن دا تیسرا سپارہ ہے سورہ آل عمران. انہاں دونوں مقامات دے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی پیدائش دا ذکر کیتا ہے. تو قرآن کریم دے 16ویں سپارے دے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ دی والدہ ماجدہ جنہ دا نام ہے حضرت مریم علیہ السلام، انہاں دا تذکرہ کردے ہویا فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا. اے میرے محبوب پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت دے لوکاں نو میرے قرآن چو بی بی مریم دا قصہ سناؤ. انہاں دے سامنے حضرت مریم دا واقعہ بیان کرو. اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا. جدوں بی بی مریم اپنے قبیلے اور کنبے تو علیحدہ ہو کے شرق دے اندر چلیاں گئیاں. فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا.
اتھے جا کے انہوں نے اپنے آپ نو پردے دے اندر چھپا لیا. فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. ایک دن بی بی مریم نہ غسل کر رہی سن تے اللہ تعالیٰ نے آسمان تو فرشتہ بھیجیا. وہ فرشتہ انسانی شکل دے اندر جدو بی بی مریم دے کول گیا تے حضرت مریم کی کہنے لگی وے تو کون ہے, تو کتھوں آیا ہے, تے تینوں کنے بھیجے ہے. تے بی بی مریم نے فوراً اس بشر نو مرد نو وے کے اللہ دی پناہ منگی. فرمایا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ. اس فرشتے نے کیا پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں, نہ میں کوئی ارادہ بد نہ لایا, نہ کو میں پیڑی نیت دے نہ لایا, میں تے اللہ دا بھیجیا ہویا تو اڈے کو لایا. قال انما انا رسول ربک لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا. میں تو انو اللہ دی طرفوں ایک بچے دی بیٹے دی خوشخبری سنان واسطے آیا. ہون بی بی مریم کی آندیاں نے قالت اَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا. مینو بچہ اور بیٹا کس طرح ہو سکتا ہے, مینو تے کسے بشر نے چھوئے ہی نہیں, وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا اور نہ ہی میں کوئی بدکارہ عورت ہوں. دنیا دا اے نظام ہے اور دنیا دا اے رواج ہے, یعنی بچے اور بچی دی جدو شادی ہوندی نکاح ہوندا ہے اس تو بعد اللہ تعالیٰ اس جوڑے تے اپنا فضل و کرم فرما دینے اور اپنی رحمت فرما کے بچہ یا بچی عطا کر دینے. لیکن حضرت مریم علیہ السلام دا کسی نہ نکاح بھی نہیں ہویا, شادی بھی نہیں ہوئی, تو فرما لگیاں وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا. بچہ کس طرح ہوئے گا, بیٹا کس طرح ہوئے گا. تو فرشتے نے کو جواب دیتا قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ. كَذَلِكِ دے تھلے زیر آئیے اس واسطے کہ اگر مخاطب مؤنث ہے مذکر نہیں, فرمایا قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ. بی بی میں نہیں جاندا بچہ کس طرح ہوئے گا, وہ دین والا جانے تے تو لین والی جانے. یہ معاملہ تو اڈا ہے, میرا معاملہ نہیں, میں تے تینوں خوشخبری دین واسطے آیا. قرآن کہہ رہے وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا. اللہ دا کرنا ایسا ہویا کہ فرشتے نے بی بی مریم دے سینے سے نہ پھوک ماری. پھوک مارن تو بعد اللہ دی بندی حضرت مریم حاملہ ہو گیا. اس تو بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی شکل اور صورت دے اندر بیٹا عطا فرمایا. اور جدو بیٹا ملیا تے بی بی مریم چونکہ اپنی بستی تو باہر چلیاں گئیاں سن, سیٹ تے سن, تے دل چ خیال آیا عرشہ والیا تو بیٹا تے دے چھڑے ہے, ہوں جدو میں بیٹا لے کے اپنی بستی وال جاواں گی او مینوں کی کہن گے کہ مریم تیرا تے نکاح نہیں ہویا, تیری تے شادی نہیں ہوئی, تے تو بچہ کتوں لے کے آ گئی. میں انہوں نے کی جواب دیاں گی. آسمان تو آواز آئی, اللہ پاک نے فرمایا مریم پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں, جدو تو بچہ لے کے اپنی بستی والی اور اپنے رشتہ داراں دے کول جائیں گی تے وہ تینوں جا کے پوچھن گے تے تو کوئی جواب نہیں دینا, بلکہ تو اس بچے والی اشارہ کرنا ہے. بچے والی اشارہ کرنا تیرا کام ہے اور اس گل دا جواب دینا تیرے بیٹے عیسیٰ دا کام ہے. ہون بی بی مریم نے بچہ لیا, چند دن دا بچہ ہے. بی بی مریم ہے جو پہاڑی تو تھلے اتر رہی ہیں. مفسرین نے لکھا ہے
اس بستی دا ایک نوجوان باہر بکریاں چرا رہا سی، ان دی نظر پئی چاہتی پئی بی بی مریم والی کہ یہ تے کلی سی تے انہیں اپنے ہتھاں تے بچا چکے ہیں۔ بی بی مریم جدو پہاڑی تو تھلے آئیاں انہیں جناب رولا پا چھڑیا، شور پا چھڑیا، او بستی والے ہو ویکھو بی بی مریم نے کیڑا کم کر دکھایا جے، انہا کسے بندے نال نکاح بھی نہیں ہویا، شادی بھی نہیں ہوئی تے بچہ چکی پھر دی۔ جدو انہیں آواز لائی نا تے تانوں پتہ ہے ایویں دے کماں چ مجمع بڑا کٹھا ہو جاندہ ہے، ایویں دے کو کم ہوئے نا ماڑا جا کو آواز لگ جائے تو ساری مخلوق سارا محلہ کٹھا ہو جائے، اوہ کیوں ہے کیویں ہویا ہے تے جو نماز دے ٹائم کیا جاوے نا نماز پڑھنے واسطے بھی آ جاؤ تے کوئی نیڑے نہیں لگدا تے ماری جی مسجد چوں یا مدرسے تو کوئی گل نکلے تے پوری بستی پورا محلہ اکٹھا ہو جاتا ہے۔ انہیں آواز لا چھڑی، اے ویکھو بی بی مریم نے کیڑا ہار ماریا جے، بچہ چکی پھر دی، وہ جناب ساری آبادی والے کٹھے ہو گئے تے انج نا منہ وچ انگلیاں رکھ کے منہ وچ انگلیاں رکھ نہیں بی بی مریم اے تو کی کیتا ہے؟ تیرا پرا ایڈا نیک، تیرا باپ ایڈا نیک، تیری ماں اینی نیک، اے تو کی ہار مار لیا؟ بی بی مریم خاموش نے چپ نے، کیونکہ اللہ دا حکم سی نا تے قرآن کہہ رہا ہے، اللہ فرمان دینے فَقُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِّنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا فاشارت الی قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا۔ بستی والے نے آکے کیا نہیں مریم اے کی تائی تے بی بی مریم نے اپنے بچے والی اشارہ کیتا تے آبادی والے کہنے لگے مریم کدی بچے بھی بولے نے، کدی بچیاں نے بھی گل کیتی، قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، بچہ بی بی مریم کی گود دے اندر ہے تے چند دن دا بچہ ہے، کدی اینے دن دا بچہ بولے ہے مریم کیویں دیا تو گلا کر رہی ہے تے لیکن جدو میرا مالک چاہے تے بولو چند دن دے بچے نو بھی بلان تے او قادر ہے۔ جے حضرت جریج ولی تے الزام لگے تے جناب چھوٹا جہا بچہ جریج ولی دی شہادت دے گواہی دے، اور اگر بی بی مریم تے الزام لگے چند دن دا بچہ یہ جناب گواہی دے رہے ہیں تے بی بی مریم نے اپنے بیٹے والی اشارہ کیتا مینوں نہ پوچھو جڑا آیا ہے انہوں پوچھو، تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام چند دن دے نے تے ماں دی گود دے اندر نے تے کی آندے نے، قرآن کہہ رہے ہیں فرمایا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبی، اور دنیا جہان دے لوگوں میں اللہ دا بندہ بن کے آیا، اے نہیں فرمایا انا ابن اللہ، میں اللہ دا بیٹا بن کے آیا، مل کے بولو اے نہیں فرمایا، نہ اے کیا ان اللہ کہ معاذ اللہ میں اللہ ماں، جس طرح آج دے عیسائیاں دا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے، کہ یہ اللہ دا بیٹا ہے، انہوں مغالطہ لگ گیا، غلطی لگی کس طرح؟ جدوں فرشتے نے آکے بی بی مریم دے سینے چ پھوک ماری تے اللہ دی طرفوں اللہ دا فضل ہو گیا، کرم ہو گیا، عمل ٹھہر گیا تے اے عیسائی کہنے لگے ویکھو بی بی مریم دا نکاح بھی نہیں ہویا، شادی بھی نہیں ہوئی، بچہ پیدا ہو گیا تے معاذ اللہ بی بی مریم اللہ دی بیوی بن گئی،
عیسائیاں دا عقیدہ ہے بی بی مریم اللہ دی بیوی بن گئی اور پیدا ہونے والا جڑا بچہ ہے عیسیٰ یہ اللہ دا بیٹا بن گیا اور عیسائیاں دا یہ عقیدہ ہے جنہوں عقیدہ تسلیس کیا جاندہ ہے مریم عیسیٰ خدا یہ تینوں ہستیاں مل کے اے جناب عیسیٰ بنے ہیں یا مریم بنی ایک ہستی نہیں تے قرآن کریم دے اندر اللہ تعالیٰ نے انہاں دی عقیدے دا رد کیتا ہے اللہ فرما دینے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اللہ فرماندے نے کفر کیتا ہے انہاں لوکاں نے جڑے آندے نے اللہ تنہاں وچوں تیسرا ہے اللہ تنہاں وچوں تیسرا ہے اے عیسائیاں دا عقیدہ ہے کہ مریم عیسیٰ اور خدا یہ تینوں مل کے خدا بنے نے کلے نہیں تے اللہ ذوالجلال نے قرآن کریم دے اندر انہاں عیسائیاں دے عقیدے دا رد کیتا ہے اللہ فرما دینے البتہ تحقیق کفر کیتا ہے انہاں لوکاں نے جنہاں نے ایک اللہ تین میں سے تیسرا ہے ان اللہ ثالث ثلاثہ اللہ تنہاں وچوں تیسرا ہے وما من الہ الا الہ واحد اللہ فرما دینے اللہ کلا ہی ہے اللہ کلا ہی ہے اللہ دا کوئی بیٹا نہیں نہ اللہ کسے دا بیٹا ہے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد فرمایا میرے محبوب پیغمبر فرما دیجئے اللہ کلا ہی ہے اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے لم یلد ولم یولد نہ او جنیا گیا ہے نہ انہیں کسے نو جنیا ہے ولم یکن لہو کفوا احد اللہ دا کوئی ہمسر نہیں اللہ دا کوئی شریک نہیں اللہ دا کوئی ساجی نہیں اللہ دا کوئی پارٹنر نہیں انہا عیسائیاں دا عقیدہ تے نظریہ کی ہے عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے مال کے کائنات نے قرآن کریم کے اندر اعلان فرمایا ہے اللہ فرماندے نے وَقَالُ اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدَّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَمْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا اللہ پاک نے 16ویں سپارے دے اندر کی اعلان فرمایا ہے فرمایا اے لوگ آندے نے اللہ نے بیٹا بنایا ہے ان دعو للرحمن ولدا انہاں دا اے دعویٰ ہے کہ اللہ دا بیٹا ہے انہاں دے منہاں دیاں گلاں نے انہاں دے منہاں دیاں باتاں نے اللہ نے بیٹا بنایا ہے اللہ دی اولاد ہے مال کے کائنات نے اعلان فرمایا انہاں نے ایڈی وڈی گل کر چھڑی ہے قریب کتے زمین تے آسمان پھٹ نہ جائے اور جناب پہاڑ ریزہ ریزہ نہ ہو جان اللہ دی کوئی اولاد نہیں اللہ دی کوئی بیوی نہیں اللہ دا کوئی بیٹا نہیں اللہ اکبر کبیرہ انہا عیسائیاں دا عقیدہ نظریہ کی ہے عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے واضح اعلان فرمایا ہے فرمایا قال انی عبد اللہ اور دنیا جہان دے لوگوں میں اللہ دا بیٹا بن کے اللہ دا بیٹا بن کے نہیں آیا میں تے اللہ دا نبی بن کے آیا آتانی الکتاب وجعلنی نبی اللہ ذوالجلال نے میں نو کتاب عطا فرمائی ہے اور اللہ پاک نے میں نو اپنا نبی بنا کے بھیجے ہے وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت
حیا، میں جس جگہ تے بھی جاواں گا اللہ پاک نے اس جگہ نو میرے واسطے بابرکت بنا چھڑے ہے، اور مالک کائنات نے مینوں وصیت کیتی ہے اے عیسیٰ جب تک تو زندہ رہے گا، نماز پڑھدا رہے گا، زکات دیندا رہے گا، اللہ ذوالجلال نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، فرمایا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اے میرے نبی عیسیٰ نماز پڑھنی ہے، زکات دینی ہے۔ اللہ جی کب تک؟ فرمایا مَا دُمْتُ حَيًّا، جدوں تک تیری زندگی ہے اللہ ذوالجلال نے تیرے تے نماز فرض کی تھی ہے۔ اگے اللہ پاک نے کی اعلان فرمایا، فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون، ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون، وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ اللہ پاک نے کی اعلان فرمایا اے عیسیٰ بن مریم، اللہ پاک نے سچیاں گلاں اپنے قرآن دے اندر بیان کیتیاں نے۔ اگے مالک کائنات نے فرمایا ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، او کائنات دے لوگوں اللہ واسطے اولاد کس طرح ہو سکتی ہے؟ او تے پاک ہے، اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، جدو کسے کم دا فیصلہ کر دے اللہ پاک صرف کن کہن دینے وہ کم ہو جاندہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قوم دے لوکانوں کی دعوت دیتی ہے، فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، میرا رب جڑا تہاڈا رب ہے ان دی عبادت کرو، اے ہوئی صراط مستقیم ہے، اے ہوئی سیدھا رستہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 30 سال دے ہوئے اللہ ذوالجلال نے نبوت عطا فرمائی، 30 سال دی عمر دے اندر اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت عطا فرمائی اور نبی بنا کے اللہ نے بنی اسرائیل ول بھیجیا۔ مالک کائنات نے قرآن کریم دے اندر اعلان فرمایا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اللہ پاک حضرت عیسیٰ نو اے جناب کتابت بھی سکھائے گا، اللہ حکمت بھی سکھائے گا، اللہ تورات انجیل دا علم بھی سکھائے گا۔ فرمایا وَرَسُولًا الى بنی اسرائیل، اللہ پاک نے بنی اسرائیل ور رسول بنا کے بھیجیا، اور جدو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل ور رسول تے نبی بن کے گئے، فرمایا انی قد جئتکم بآیت من ربکم، اے میری امت دے لوگوں میں تواڈے ول اللہ ذوالجلال دیاں نشانیاں لے کے آیا۔ فرمایا کی نشانیاں لے کے آئے ہو؟ فرمایا انی اخلق لکم من التین کہیئت الطیر فأنفخ فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ۔ پہلی نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ ذوالجلال نے اے عطا فرمائی۔ حضرات بات دے غور کیجئے اور توجہ فرمائیے، جتنے نبی اس دنیا دے اندر تشریف لے آئے ہر نبی نو اللہ نے کوئی نہ کوئی موضع عطا فرمایا اور نشانی عطا فرمائی۔ اے موضع اللہ کیوں عطا فرماندے نے؟ تاکہ جڑے لوگ نبیوں نو جھٹلان والے نے، نبیوں دا انکار کرن والے نے، اے نبی دے ہتھاں چوں موضع ویکھ کے ایمان لین اور نبی نو تسلیم کر لین۔ اور اگلی بات سنوا والی ہے، جس نبی نو اللہ نے جڑا موضع عطا فرمایا اس وقت تے حالات تے مطابق اللہ نے موضع عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ ذوالجلال نے موضع اے عطا فرمایا، اے ڈنڈا میرے وال ویکھو، اے ڈنڈا آسا، ادو جادو دا دورہ سی، لوگ جادو کر دے ٹونا کر دے۔ حضرت موسیٰ السلام اللہ ذوالجلال نے جادو دا موضع عطا فرمایا، اینا جناب انج رسیاں سٹیاں جادو گرانے اور ساریاں رسیاں سب بن گئیاں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، اللہ ایک ہی بنے ہیں، ایک ہی معاجرہ ہے، ان کی بنے گا۔
آسمان تو بعد آئی میرے نبی موسیٰ پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں، جڑا آسا جڑا ڈنڈا تیرے ہاتھ دے اندر ہے، جی اللہ فرمایا زمین تے سٹنا تیرا کم میں، اور اس آسے اور ڈنڈے نو سپ بنانا میرے سوالے رحمان دا کم میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے آسا ڈنڈا زمین تے سٹیا پھینکیا، وہ جناب سپ بن گیا، اور ایڈا جناب زریلا اور ایڈا وڈا سپ، اینا دیاں جنیاں رسیاں سٹیاں سپ بنیاں سن۔ موسیٰ علیہ السلام دے ڈنڈا آسا سپ بنیا، انہیں سارے سپانو نگل لیا کھا لیا۔ جادوگر حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، اسی آندے سا اسی بڑے وڈے جادوگر ہیں، معاذ اللہ موسیٰ تے ساڈے نالوں وڈا جادوگر ہے۔ ادو جادو دا دورہ سی، جادو عام سی۔ اللہ ذوالجلال نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو موعظہ عطا فرمایا، آسا زمین تے سٹیا سپ بن گیا، سارے سپانو نگل گیا، اور قوم دے لوگ انہاں چو بعض ایمان لائے، اور جنہ دے دلاں تے موراں لگیاں سن وہ ایمان نہ لے آئے۔ حضرت عیسیٰ السلام دی باری آئی، ادو جناب طب دا دور سی، حکمت دا دورہ سی، بڑے بڑے حکیمانو اپنے فن تے ناز سی، ایمان سی۔ حضرت عیسیٰ السلام تشریف لے آئے، اللہ ذوالجلال نے طب دا موعظہ عطا فرمایا، حکمت دا موعظہ عطا فرمایا۔ کس طرح فرمایا انی اخلق لکم من التین کہیئت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کر دے، مٹی لے کے مٹی لے کے ہاتھ نال پرندہ بناؤ دے، مٹی لے کے ہاتھ نال پرندہ بنا دے، چڑیا کبوتر طوطا بنان تو بعد فانفخ فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ، اس بنائے ہوئے مٹی دے پرندے دے اندر پھوک مار دے، پھوک مار دے، فیکون طیرا بإذن اللہ، وہ چنگا پلا پرندہ اڑن لگ پیندا، مٹی دا پرندہ ہوا دے اندر اڑ پیندا۔ انی اخلق لکم من التین کہیئت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى بإذن اللہ۔ کوئی کوڑی والا جن دے جسم چ کوڑ چل جاندا ہے، بیماری ہوندی ہے پھڑی پھونسیاں والی بیماری، کوئی کوڑی والا ہوندا، یا کوئی نبینہ اکھاں تو جن دی بنائی نہ ہوندی، حضرت عیسیٰ السلام دے کول ہوندا تے عیسیٰ اللہ دے حکم دے نال انج اپنا ہاتھ اس نبینے دی اکھاں تے پھیر دے، اللہ انہوں بنائی عطا فرما چھڑ دے۔ جڑا کوڑی والا سی پھنسی پھوڑے جسم دے اندر چل پے، عیسیٰ علیہ السلام بغیر دوائی تو انج ہاتھ پھیر دے، اللہ شفا عطا فرما دے۔ اس وقت دے حکیم طبیب اے جناب حیران رہ گئے، اسانو اپنی طب تے بڑا مان سی، بڑا ناز سی، اور اسی سمجھنے اسا سی بڑے بڑے حکیم ہاں، لیکن عیسیٰ تے سب تو بڑا بھی حکیم ہے۔ انہوں تے جناب طب دے سارے مسئلے ہوندے، اور بڑی جناب انہوں طب دیکھو نبینے نو اللہ دے حکم نال کی فرمایا؟ فرمایا بإذن اللہ، کتے کسے دے دل دے اندر خیال پیدا نہ ہو جائے کہ عیسیٰ اللہ ہے، عیسیٰ نے نبینے نو بنائی عطا کر سڑی ہے، نہیں، فرمایا بإذن اللہ، میں جڑا کم کر رہا مل کے بولو کن دے حکم نال؟ اللہ دے حکم دے نال۔ اور جڑا اللہ نبی نو موعظہ عطا فرماندے نے ان دی تعریف ہی ہے، ان دی ڈیفینیشن ہی ہے۔ نبی دے تو موعظہ ظاہر ہوندہ ہے، لیکن پیچھے طاقت اور قوت کن دی ہوندی؟ اللہ ذوالجلال دی۔ نبی دے تو موعظہ، ولی دے تو کرامت، لیکن پچھوں اللہ دی طاقت ہوندی ہے۔ اسی بھی بعض لوگاں دی کرامت ویکھ کے جناب ڈول پہنے ہاں، ڈگ پہنے ہاں، اور نہیں حافظ جی وہ بڑی کرنی والا جے، تو انہوں کی پتہ ہے وہ تو جناب انج تو انج کر چھڑ دے، اور ولی دے تو کرامت ظاہر ہوندی ہے اللہ دے حکم دے نال، اور نبی دے تو موعظہ ظاہر ہوندہ ہے اللہ دے حکم دے نال۔ فرمایا انی اخلق لکم من التین کہیئت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى بإذن اللہ وانبئکم بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔
ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم۔ جدو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہاں دے سامنے کرتب دکھایا اللہ دے حکم دے نال جدو موجزہ ظاہر ہویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قوم دے لوگوں نو دعوت دیتی اور میری قوم دے لوگوں میرا رب تہاڈا رب آسمان والا ہے ان دی عبادت کرو میں بھی ان دی عبادت کرنا وا تسی بھی ان دی عبادت کرو میں بھی ان دے سامنے جھکنا وا تسی بھی ان دے سامنے جھکو ان دی عبادت کرو جدو یہ دعوت دیتی قوم دے لوگوں کو یہ دعوت برداشت نہ ہوئی حضرات بات سنیے توجہ فرمائیے قوم دے لوگوں کو یہ بات برداشت نہ ہوئی انہاں پروگرام بنا لیا کہ ہن حضرت عیسیٰ نو قتل کر دیتا جائے کی کر دیتا جائے قتل کر دیتا جائے یہ عیسیٰ نبی دعوت لے کے آ گیا کہ آسمان والا رب دے ان دے سامنے سجدہ کیتا جائے ان دے سامنے رکوع کیتا جائے اپنی زمین نیاز ان دے سامنے چکائی جائے اسی بتاں نو پوجن والے بتاں دے سامنے چکن والے ادھر رومیاں دی حکومت سی یہ سارے یہودی کٹھے ہو کے روم دے بادشاہ دے کول چلے گئے جا کے کہنے لگے بادشاہ ایتھے ایک نوجوان ہے جن دا نام عیسیٰ انہیں اپنا وکھرائی جناب کام شروع کر لیا ہے وکھری دعوت دینا شروع کر چڑی ہے وہ بادشاہ کنہ دا کچا سی انہیں کیا کی ہوئے ہیں وہ جناب انہیں تے اپنا ہی ڈنڈورا پٹنا شروع کر چھڑے ہیں اپنا نظام شروع کر چھڑے ہیں ایک وقت آئے گا وہ تیری بادشاہت لے جائے گا تینوں اپنے گھر پہ چھڑے گا انہیں کہا ہے میری بادشاہت عیسیٰ نو اس طرح کرو سولی چڑھا دو نہ یہ زندہ روے نہ میری بادشاہت ملیا میٹ ہوئے نہ میری بادشاہ ختم ہوئے عیسیٰ نو سولی چڑھا دو ادو مارندہ قتل کرندہ رواج نہیں سی ادو سولی دا رواج سی اے حکم جاری ہو گیا اللہ اکبر کبیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک اسلامی تہوار دے سلسلے دے اندر بیت اللحم دے قریب ایک شہر سی اوتھے جمع سی اپنے ساتھیاں دے نال مفسرین نے لکھے 12 یا 13 افراد حضرت عیسیٰ دے ایمان لے کے آئے وہ 12-13 افراد نال سن مذہبی تہوار سی اوتھے موجود سن رومیہ دی پولیس آ گئی انہوں نے جناب اطلاع ملی خبر ملی آئے تھے بات ایک سنن والی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا ایک شگرد سی جن دا نام سی یہودا کی نام سی یہودا انہاں رومیہ نے یہودا نو خریدیا پیسے دے کے تاکہ سی حضرت عیسیٰ دے کو معاملات اپنے ہتھی لئیے پھر بہانہ بنا کے انہوں سولی چڑھائیے وہ شگرد جناب لالچ آ گیا پیسے دی لالچ عہدے دی لالچ آ انہاں جناب ساری معلومات لے لیاں انہیں یہودا نے دسیا اس وقت عیسیٰ فلاں جگہ تے آ انہیں بادشاہ نے پولیس نے بھیجیا جاؤ جا کے گرفتار کر کے انہوں سولی چڑھا دو جدو پولیس پہنچی اس جا کے جگہ دا گراؤ کیتا محاصرہ کیتا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو پتہ لگ گیا اے میں نو گرفتار کرنے واسطے آئے نے اور گرفتار کرن تو بعد میں نو سولی چڑھا دیں گے اللہ ذوالجلال دے نال حضرت عیسیٰ نے کال ملائی عرشاں والیا میں تیرا نبی اور تیری توحید دی دعوت دینے والا اللہ ان کی بنے گا فرمایا عیسیٰ پریشان ہو دی لوڑ کوئی نہیں فرمایا بر رفعہ اللہ الیہ اللہ ذوالجلال نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو این جناب زندہ بیت اللحم دے وچوں اللہ نے انج آسمان مل اٹھا لیا زندہ آسمان مل اٹھا لیا اور جڑا شگرد سی یہودا جنہیں پیسے لے کے حضرت عیسیٰ دے بارے معلومات دیتیاں ٹی سی کی تھی اور انٹیلیجنس بن کے معلومات دیتیاں انہوں نے بات جو یہودا نے سولی چڑھا چھڑیا کہنے لگے اے بھی عیسیٰ ورگا ہی ہے انہوں سولی چڑھا دیو عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے آسمان تے اٹھا لیا اور یہودا سولی چڑھ گیا آسمان تے اللہ نے اٹھایا کیوں
انہوں نے قتل دا پروگرام بنایا، حضرت عیسیٰ نو مارن دا پروگرام بنایا۔ مالک کائنات نے قرآن کریم دے اندر کی اعلان فرمایا، فرمایا وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم۔ آج بھی تم نے یہ کنیسوں اور گرجے گھروں کے اوپر ایک نشان دیکھا ہوگا، جمع کا نشان۔ اے نشان کس چیز دے؟ عیسائیاں دا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے، اے او نشان ہے جندے تے حضرت عیسیٰ نو سولی چڑھایا گیا ہے۔ اس واسطے اپنے کلیسیاں دے ہوتے نشان بنان دینے، اور تسی ویکھیا ہوگا گلے دے اندر ریبن پا کے اے نشان پایا ہوندا ہے۔ انہاں دا عقیدہ اور نظریہ اے آ حضرت عیسیٰ نو اس نشان دے ذریعے سولی دتی گئی، اور عیسائیاں دا دوسرا عقیدہ یہ ہے، عیسائیاں دے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ساڑھے واسطے سولی چڑھے۔ کنہ واسطے؟ ساڑھے۔ عیسائی آندے نے ساڑھے واسطے سولی چڑھ گئے، انہوں نے ساڑھا کفارہ ادا کر چھڑے ہیں۔ انہوں نے جو مرضی کریے، جو مرضی گند کھولیے، جو مرضی کھائیے پیئے، حرام حلال کریے، عیسیٰ ساڑھا کفارہ دے گئے نے۔ اے عیسائیاں دا عقیدہ ہے، عیسائیاں دا نظریہ۔ حالانکہ قرآن اللہ نے واضح فرمایا ہے، فرمایا اللہ ذوالجلال نے عیسیٰ نو آسمان تے اٹھا لیا۔ اٹھایا کیوں؟ جدو انہوں نے قتل دا پروگرام بنایا، مارن دا پروگرام بنایا، آسمان تے اللہ نے حضرت عیسیٰ نو آسمان تے اٹھا لیا۔ حضرات اس واسطے سی اج لوگوں نو منع کرنے ہاں، اور انہاں دی عید دے اندر نہ جایا کرو، انہاں دے کرسمس ڈے دے اندر نہ جایا کرو، انہاں نو مبارکباد پیش نہ کریا کرو۔ اندی کی وجہ ہے، اندہ کی سبب ہے، کیونکہ عیسائیاں دا عقیدہ کفریہ عقیدہ ہے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکے ہاں، انہاں دا عقیدہ اے ہے حضرت عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے۔ اگر میرے وچوں تواڈے وچوں کوئی بندہ انہاں دی کرسمس ڈے دے اندر شریک ہوئے، یا مبارکباد پیش کرے، یا جناب کوئی تحفہ پیش کرے، وہ بندہ اس طرح ہے کہ جن نے اللہ ذوالجلال دی ذات نال کفر کیتا ہے، اور جنہیں اللہ دی ذات نال کفر کیتا ہے، جنہیں اس بات نو جناب تسلیم کر لیا ہے کہ واقعی عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے۔ کئی پڑھے لکھے ساڑھے مسلمان، سمجھدار مسلمان بڑے بڑے بینر لگے نے، ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں، نئے سال کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور تم اللہ معاف فرمائے، کیا تم عیسائیوں کو صحیح سمجھتے ہو؟ کیا تم ان کو سچا سمجھتے ہو؟ قرآن یہ کہتا ہے ان کا نظریہ غلط ہے، ان کا عقیدہ غلط ہے، ان کا عقیدہ کفر پر مبنی ہے۔ کیوں؟ یہ کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، لیکن قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ آئیے صحیح بخاری کی حدیث سنیے، میرے اور آپ کے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، ابن آدم آدم دا پتر میں نو گالی دیندہ ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، مجھے گالی دیتے ہیں۔ کس طرح اللہ کو گالی جاتی ہے؟ یہ کہتے ہیں اللہ کی اولاد ہے، حالانکہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ جو یہ نظریہ اور عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے، وہ معاذ اللہ ایسے ہی ہے بے ایمان جیسے وہ اللہ کو گالی دیتا ہے۔ ان کو مبارکباد پیش کرنا، کرسمس کی مبارک دینا، کرسمس یہ اصل میں دو لفظ ہیں، کرائسٹ اور سماس، ان سے یہ نکلا ہے کرسمس۔ مطلب کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ دی پیدائش دے واسطے جڑی اسی خوشی منان واسطے جمع ہوندے ہیں، کٹھے ہوندے ہیں، انہوں نے کرسمس ڈے 25 دسمبر جنہوں پنجابی چندے نے وڈا دن، حالانکہ وڈا دن نہیں، اس دن تو وڈے دن دا آغاز ہوندہ ہے، یہ چھوٹا دن ہوتا ہے۔ اور ان کی کتابوں انجیل متی میں لکھا ہوا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے پاس حوالہ جات موجود ہیں، یہ ہوائیں کی باتیں نہیں ہیں، تمہاری انجیل میں یہ لکھا ہوا ہے۔ تم یہ کہتے ہو 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، یہ جھوٹ ہے، یہ غلط ہے۔ جاؤ میں کھلا چیلنج کرتا ہوں، پوری عیسائیت سے کہتا ہوں، ایک دلیل لے آؤ کہ حضرت عیسیٰ 25 دسمبر کو پیدا ہوئے ہوں، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ ایک دلیل لے کے آؤ۔ کوئی ان کے پاس دلیل نہیں ہے۔ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، پیدا نہیں ہوئے، اے میں نے اپنے کو لوگ گل بنائی ہے وڈا دن۔ بعد تمہارے ایسے عیسائی ہیں جو 6 جنوری کو جناب مناتے ہیں، بعض ایسے ہیں جو 18-19 جنوری کو مناتے ہیں۔ تمہارا آپس میں اتفاق نہیں ہے،
آپس میں اتحاد نہیں ہے، اور تم لوگوں کو کس طرح حق کی دعوت دے سکتے ہو؟ اللہ کے فضل و کرم سے حق کی دعوت کیا ہے؟ اللہ اللہ ہے، نبی نبی ہے، ولی ولی ہے۔ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ مل کے بولو، اللہ کی مریم بیوی نہیں ہے، حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اور تم ان کو ترجیح دیتے ہو اور سرکاری عہدوں پر بٹھاتے ہو۔ میں تمہیں یہاں بات سناتا ہوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان کے پاس ایک صحابی رسول آئے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آکے کہنے لگے حضرت عمر فاروق سے، میرے پاس ایک کاتب ہے اور وہ ہے عیسائی، میں اس سے کتابت کا کام لیتا ہوں، لکھائی کا کام لیتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق نے منع کیا اور سختی سے ڈانٹا، فرمانے لگے تم کون ہو ایک کرسچن اور غیر مسلم کو کاتب بنانے والے؟ اس کو عہدے سے ہٹا دو۔ کیوں؟ فتنے کا خدشہ ہے، فتنے کا ڈر ہے، اور دوسری بات یہ ہے، یہ جتنے یہودی ہیں عیسائی ہیں، یہ تمہارے مسلمانوں کے راز فاش کرتے ہیں، یہ جسوس بن کے تمہاری جناب باتیں ان تک پہنچاتے ہیں۔ اور گل اس طرح ہی ہے، آج ساڑھے ملک دی حالت دیکھ لو، جڑی حالت بنی ہے کئیاں نو جناب پورا ملک دا پتہ ہے کتھے کیڑی چیز ہے، کتھے کیڑی چیز ہے۔ آج تم نے عیسائیوں کو عہدوں پر بٹھایا اور ملک کمزور ہو گیا۔ میں اس حدیث کی وساطت سے تمہیں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر کوئی کرسچن ہے، کوئی غیر مسلم ہے، اس کو فی الفور اس عہدے سے ہٹایا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اصحاب کا عمل ہے۔ حضرت عمر فاروق نے اس صحابی کو منع کیا، فرمایا اس کو ہٹا دو۔ اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی مجھے بات یاد آئی، وہ فرمایا کرتے تھے جب میرے سامنے کوئی کرسچن آتا ہے میں اپنی آنکھوں کو بند کر لیتا ہوں، مجھ میں اتنی طاقت اور سکت نہیں ہے کہ میں اس کو دیکھوں جو اللہ کی ذات کے ساتھ کفر کرتا ہے، جو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور تم کہتے ہو قاری صاحب کی کریے اسی دفتر سے کام کرنے ہیں، ہم بینک میں اکٹھے ہیں، وہ ہماری خوشی میں آتے ہیں، ہم ان کی خوشی میں جاتے ہیں، مجبوری ہے، اور مجبوری ہے کہیں کی کہیں جائیں۔ تم اللہ کو دیکھو، اس کے رسول کو دیکھو، اصحاب کو دیکھو، قرآن اور حدیث کو دیکھو۔ اس واسطے اللہ ذوالجلال نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے، فرمایا اللہ دا کوئی بیٹا نہیں، اللہ دی کوئی اولاد نہیں، فرمایا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اللہ کلئی ہے، اللہ دی کوئی اولاد نہیں، نہ اللہ کسے دی اولاد ہے۔ حضرات قرآن کریم دی سورت دے اندر اللہ ذوالجلال نے یہودیاں دے عقیدے دا رد فرمایا ہے، جڑے اندے سن حضرت عزیر اللہ دا بیٹا ہے۔ قرآن دی سورت کے اندر اللہ نے عیسائیاں دے عقیدے دا رد فرمایا ہے، جو یہ کہتے تھے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ قرآن کی سورت میں اللہ نے یہ جناب انکار حدیث کرنے والوں کا رد فرمایا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی سورت میں اللہ ذوالجلال نے، میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اور آج دے مسلمانہ دا عقیدے دا رد فرمایا ہے، جو یہ کہتے ہیں نبی پاک اللہ کے نور سے نور ہے، جو یہ کہتے ہیں نبی پاک اللہ کے نور سے نور ہے۔ کس طرح اللہ کے نور سے نور ہے؟ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے جنا گیا نہ اس سے کوئی جنا گیا۔ تم کہتے ہو نبی پاک اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کا حصہ ہے، اللہ کا جز ہے، اللہ کا نور ہے۔ جس طرح عیسائیوں کا یہ عقیدہ تھا حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، آج بھی بعض مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے نبی پاک اللہ کا حصہ ہے، اللہ کا جز ہے۔
اللہ کا جز نہیں ہے، اللہ کا حصہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم، اے میرے صحابہ مجھے میرے مقام سے آگے نہ بڑھا دینا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کو آگے بڑھا دیا، کہاں لے گئے؟ اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ آپ نے فرمایا انا عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، انا عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ نبی پاک اسلام کی صحیح بخاری میں صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا مجھے اللہ کا بندہ ماننا، اللہ کا بندہ سمجھنا، میں اللہ کا جز نہیں ہوں، اللہ کا حصہ نہیں ہوں۔ اس لیے تو آپ نے فرمایا تھا میری قبر پر میلہ نہ لگانا، میری قبر پر ٹھیلا نہ لگانا۔ اور ایک صحابی آپ کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہیرا شہر میں گیا، میں نے وہاں دیکھا لوگ اپنے بادشاہ کو سجدہ کر رہے ہیں، ان کے سامنے جھک رہے ہیں۔ میرے دل کے اندر خواہش پیدا ہوئی، ساڈے نبی پاک تے اللہ دے نبی نے، اولو العزم پیغمبر نے، کیوں نہ ہوئے اسی آپ کے سامنے سجدہ کریے۔ صحابی واپس تشریف لے آئے، اللہ دے نبی میں اتھے اے منظر ویکھ کے آیا، اگر تسی اجازت دو اسی تواڈے سامنے جھک جائیے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اللہ کے سوا کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھکنا جائز نہیں ہے۔ اگر میں کسی کے آگے جھکنا جائز قرار دیتا، میں بیوی کو کہتا اپنے خامد کے سامنے جھک جائے اور سجدہ کرے۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے سجدے کے لائق کون ہے؟ اونچی بولیے اللہ۔ اللہ اکیلا ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ جس طرح یہ عیسائیوں کا عقیدہ تثلیث ہے، تین میں سے تیسرا ہے، یا یہ عقیدہ ہے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ لہذا میں بچوں سے کہوں گا، نوجوانوں سے کہوں گا، اپنے بھائیوں سے یہ کہوں گا، آج کے بعد اگر مسئلے کا علم نہیں تھا آج سنا ہے، ان کا بائیکاٹ کیجئے۔ کوئی مبارک نہیں ہے، کوئی ان کی خوشی میں ہم شریک نہیں ہو سکتے، نہ ان کی عیدوں میں ہم جا سکتے ہیں۔ کیوں؟ ان کا عقیدہ اور ہے، ہمارا عقیدہ اور ہے، ان کا منہج اور ہے، ہمارا منہج اور ہے۔ وہ کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، ہم کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کا نبی ہے۔ ہم ان کے ساتھ کس طرح مل سکتے ہیں اور کس طرح ان کی خوشی میں شریک ہو سکتے ہیں؟ جو ہم میں سے سن لیجئے کوئی تحفہ پیش کرے یا کوئی ہم میں سے ان کو پیغام بھیجے یا میسج بھیجے، اللہ کی قسم میں کھا کر ممبر رسول پر کہتا ہوں کھڑا ہوں، وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے اللہ کی ذات کے ساتھ کفر کیا ہے۔ اگر تو کوئی یہ گناہ کرنا چاہتا ہے وہ خوشی سے کرے، اگر کوئی نہیں کرنا چاہتا وہ آج سے توبہ تائب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقیدہ توحید پر زندہ رکھے، عقیدہ توحید پر زندگی بخشے، اور جب موت آئے عقیدہ توحید پر آئے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔